السلام علیکم دوستو، آج ہم القراءۃ الراشدہ کا دوسرا سبق پڑھنے والے ہیں جس کا ہیڈنگ ہے لما بلغت السابعۃ من عمری۔ اس سبق کے اندر ہم بہت ہی آسانی سے دیکھیں گے کہ کون فاعل ہے، کون مفعول ہے اور کس کا صلہ کیا ہے۔ اگر فعل ماضی ہے تو کون سا ہے، ماضی استمراری ہے یا ماضی بعید ہے یا ماضی قریب ہے، اور اسی طرح مضارع ہے تو اس کے کون سے صیغے ہیں، اور کوئی اگر اسم ہے واحد ہے تو اس کا جمع کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر دیکھیں گے اور ایک ایک جملے کو ہم بالکل توڑ کے پڑھیں گے تاکہ جو بھی حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں بالکل آسانی سے آ جائے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے لما بلغت السابعۃ من عمری۔ لما جب، بلغت میں پہنچا، بلغ یبلغ کے معنی ہوتا ہے پہنچنا، جب میں پہنچا السابعۃ ساتویں کو من عمری اپنی عمر کے، یعنی جب میں 7ویں سال کو پہنچا من عمری اپنی عمر کے، یعنی میں جب اپنی عمر کے 7ویں سال کا ہوا، جب میں 7 سال کا ہوا۔ لما بلغت السابعۃ من عمری، لما جب میں پہنچا 7ویں سال کو من عمری اپنی عمر کے، امرنی مجھے حکم دیا، امرنی مجھے حکم دیا، ابھی میرے والد نے بالصلاۃ نماز کا۔ امر کا فاعل ہے ابھی، میرے والد نے حکم دیا، نی مجھے مفعول ہے، اور امر کے ساتھ ہمیشہ با صلہ آتا ہے۔ امر جہاں کہیں بھی آئے گا اس کے ساتھ با کا آنا ضروری ہے۔ تو امر با صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی چیز کا حکم دینا۔ تو امرنی ابھی مجھے حکم دیا میرے والد نے، کس چیز کا؟ بالصلاۃ نماز کا۔ وکنت تعلمت اور میں نے یاد کر لیا تھا، یہ ماضی بعید ہے۔ جب فعل ماضی سے پہلے کانا کا صیغہ آئے تو ماضی بعید کے معنی میں ہوتا ہے یعنی میں نے کر لیا تھا، میں نے یہ کام کر لیا تھا، میں نے کھا لیا تھا، میں نے پی لیا تھا، اس طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ تو وکنت تعلمت میں نے یاد کر لیا تھا، میں نے سیکھ لیا تھا۔ کثیرن یعنی بہت سارے، من الادعیۃ دعاؤں میں سے، یعنی میں نے بہت سارے دعائیں یاد کر لی تھیں۔ وکنت تعلمت میں نے یاد کر لیا تھا، کثیرن بہت سارے، من الادعیۃ دعاؤں میں سے میں نے بہت سارے دعائیں یاد کر لی تھی۔ دعاؤں جمع ادعیہ ہے۔ وحفظت اور میں نے یاد کر لیا تھا، سورن کئی صورتیں، من القرآن الکریم قرآن کریم سے، من امی اپنی والدہ سے۔ تو میں نے یاد کیا تھا قرآن کریم کی کئی صورتیں اپنی والدہ سے۔ حفظ یحفظ، حفظ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور واحد متکلم ہے کہ میں نے یاد کر لیا تھا کئی صورتیں قرآن کریم کی اپنی والدہ سے۔ وکانت امی تتکلم اور میری والدہ بیان کرتی تھی، یہ فعل مضارع ہے، تتکلم، تکلم یتکلم سے، تتکلم واحد مؤنث ہے فعل مضارع کا۔ اور جب فعل مضارع سے پہلے کانا کا صیغہ آ جائے تو وہ ماضی استمراری کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کرتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اس طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ کانت تتکلم وہ بیان کرتی تھی، کون؟ میری امی میری والدہ۔ وکانت امی تتکلم میرے والدہ بیان کرتی تھی، معی میرے ساتھ، کل لیلۃ ہر رات، عند المنام سوتے وقت۔ تو میری والدہ مجھ سے بیان کرتی تھی ہر رات سوتے وقت، مطلب بات کرتی تھی۔ فتقص تو مجھ سے، فتقص علیہ تو مجھ سے وہ قصے بیان کرتی تھی۔ قص یقص قصصا منع ہوتا ہے قصہ گوئی کرنا، قصہ بیان کرنا، اور قصہ ہمیشہ اعلیٰ صلہ کے ساتھ آتا ہے، اس لیے یہاں پر اعلیٰ آیا ہے۔ فتقص علیہ وہ مجھ سے قصے بیان کرتی تھی، کون سے قصے؟ قصص الانبیاء، انبیاء کے قصے۔ تو میری والدہ تقص کا فاعل یہاں پر واحد مؤنث کی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے امی کی طرف، یعنی میری والدہ بیان کرتی تھی علیہ مجھ سے، قصص الانبیاء انبیاء کے قصے۔ وکنت اسمع اور میں سنتا تھا، کنت اسمع میں سنتا تھا، یہاں پر بھی استمراری کے معنی میں ہے۔
کنتو اسمعو میں سنتا تھا، ہذہ القصص ان قصوں کو، بنشاط چستی کے ساتھ، ورغبت اور دلچسپی کے ساتھ۔ وبدأت اور میں نے شروع کیا، اذهب جانا، بدأت اذهب میں جانے لگا۔ جب فعل مضارع سے پہلے بدا، قام یا جعل آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کرنے لگا۔ بدأت اذهب میں جانے لگا، مع ابی اپنے والد کے ساتھ، الی المسجد مسجد کی طرف، یعنی میں جانے لگا اپنے والد کے ساتھ مسجد، میں اپنے والد کے ساتھ مسجد جانے لگا۔ وأقوم اور میں کھڑا ہوتا، فی صف الاطفال بچوں کے صف میں، فی صف الاطفال صف مضاف ہے اور اطفال مضاف ہے، فی صف الاطفال بچوں کے صف میں، خلف صف الرجال خلف من پیچھے، صف الرجال مردوں کے صف کے پیچھے، مردوں کے صف کے پیچھے، تو میں کھڑا ہوتا بچوں کے صف میں مردوں کے صف کے پیچھے۔ ولما جب بلغت العاشرۃ 10ویں سال کو پہنچا، من عمری اپنی عمر کے، تو میں جب اپنی عمر کے 10ویں سال کو پہنچا یعنی 10 سال کا ہوا، قال لی مرتن تو میرے والد نے مجھ سے مرتن ایک مرتبہ کہا، قد اکملت تم نے مکمل کر لیا ہے، الآن اب، من عمرک اپنی عمر کے، 9 سنین 9 سال، تم نے اب اپنی عمر کے 9 سال مکمل کر لیے ہیں، والآن اور اب تم، والآن انت، والآن انت ابن 10 سنین اور اب تم 10 سال کے ہو گئے ہو، فَإِذَا تو جب، ترکت چھوڑو گے، صلاۃ نماز، تو جب تم نماز چھوڑو گے، ضربتک تو میں تم کو ماروں گا، لأن النبی لأن من اس لیے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، مرو حکم دو، امر یا مرو سے امر کا صیغہ ہوتا ہے مر، اور جب جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر مرو ہو جاتا ہے واو کے ساتھ، تو مرو حکم دو، اولادکم اپنی اولاد کو، بالصلاۃ نماز کا، تو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم کب، وہم ابناء 7 سنین جب وہ 7 سال کے ہو، وہم ابناء 7 سنین یہ حالیہ ہے، جملہ حالیہ ہے، یعنی اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو اس حال میں کہ وہ 7 سال کے ہو، ان کی عمر 7 سال ہو، وَضْرِبُوهُمْ اور ان کو مارو، علیہا اس پر، علیہا سے ہا کی ضمیر نماز کی طرف، نماز پر، وَضْرِبُوهُمْ ان کو مارو، وَضْرِبُو یہ کیا امر کا صیغہ ہے جمع، مطلب اضربو مارو، وَضْرِبُو مارو، ہم ان کو، علیہا اس پر نماز پر، وَهُمْ ابناء 10 جب وہ 10 سال کے ہو، تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو اس حال میں کہ وہ 10 سال کے ہوں۔ وقص علی ابی، وقص علی ابی قصص الاطفال تو مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، قصص الاطفال بچوں کے قصے، تو مجھ سے میرے والد نے بچوں کے قصے بیان کیا، الذین ان بچوں کے قصے بیان کیا، جنہوں نے حافظوا علی الصلوات جنہوں نے نماز کی پابندی کی، حافظہ الگ سے ہوتا معنی ہوتا ہے پابندی کرنا، تو میرے والد نے مجھ سے ان بچوں کے قصے بیان کیے، جنہوں نے، الذین جنہوں نے پابندی کی، علی الصلاۃ نماز کی، فی الصغر بچپنے میں، وکان لہم شان فی الکبر اور ان کی ایک شان ہوئی بڑکپن میں، یعنی بڑھاپے میں، بڑے ہونے کے بعد۔ قلت میں نے کہا، یا ابی اے میرے والد صاحب،
انک لا تحتاج، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، اس الی ان تضربنی، اس بات کی کہ آپ مجھے ماریں، انک آپ، لا تحتاج محتاج نہیں ہوں گے، الی اس بات کی طرف، ان کی، تضرب آپ ماریں، نی مجھے، یعنی آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ احافظ، ان قریب میں پابندی کروں گا، علی الصلوات، نمازوں کا، ان قریب میں نماز کی پابندی کروں گا۔ وکذالک فعلت، اور میں نے ایسا ہی کیا، کذالک ایسا ہی، فعلت میں نے کیا۔ فقد کنت اصلی، تو میں نماز پڑھ لیتا تھا، اینما کنت، میں جہاں کہیں ہوتا، اینما جہاں کہیں، کنت ہوتا، یہاں کانا مانا ہونا، کنت اذا ذهبت الى السوق، میں بازار جاتا، او کنت، یا میں ہوتا، فی شغل، کسی کام میں، وادرکتنی الصلاۃ، اور اسی حال میں مجھے نماز آ کر پکڑ لیتی یا نماز مجھے پا لیتی، فی مکان، کسی جگہ میں، صلیت، تو میں پڑھ لیتا، تو میں کہیں کبھی بازار جا رہا ہوتا، او کنت فی شغل، یا کسی کام میں ہوتا، وادرکتنی الصلاۃ، ادرک کا فاعل یہاں الصلاۃ ہے، نی یہاں پر مفعول ہے، وادرکتنی الصلاۃ، اسی حال میں مجھے نماز پا لیتی، نماز کا وقت ہو جاتا، فی مکان، کسی جگہ میں، تو صلیت، تو میں وہیں پڑھ لیتا، لانی، اس لیے کہ میں، ارا دیکھتا ہوں، الناس، لوگوں کو، لا یخجلون، وہ نہیں شرماتے ہیں، من الاکل، کھانے سے، اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کھانے سے شرماتے نہیں ہیں، اذا جاؤ، جب وہ بھوکے ہوتے ہیں، اذا کے بعد فعل ماضی آتا ہے لیکن اس کا ترجمہ مضارع میں ہوتا ہے، کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کھانے سے نہیں شرماتے ہیں جب وہ بھوکے ہوتے ہیں، واللعب، اور واللعب، اور کھیلنے سے نہیں شرماتے ہیں، اذا ارادو، جب وہ چاہتے ہیں، اراد یریدو کے معنی ہوتا چاہنا، جب وہ چاہتے ہیں، تو وہ کھیلنے سے نہیں شرماتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں، فلماذا، یا لمازا کر دیا غلط ہے، فلماذا، تو میں کیوں، اخجلو، شرماؤں، من الصلاۃ، نماز سے، تو میں کیوں نماز سے شرماؤں، وان الصلاۃ لفریضۃ، حالانکہ نماز ایک فریضہ ہے، نماز فرض ہے، وان الصلاۃ، اور یقیناً نماز، لشرف، شرف ہے، للمسلم، مسلمان کے لیے، وخرجت، اور میں نکلا، مرتن، ایک مرتبہ، الی مبارات، میچ کی طرف، مبارات میں میچ، اور میں ایک مرتبہ میچ کی طرف، یعنی میچ دیکھنے کے لیے نکلا، وکان الزحام شدیداً، اور زحام یعنی بھیڑ بہت زیادہ تھی، شدیداً بہت زیادہ تھی، وادرکتنی صلاۃ العصر، اور مجھے نماز پا لیا، یعنی نماز کا وقت ہو گیا، وکنت علی وضوء، اور میں وضو پر تھا، یعنی میں وضو سے تھا، فقمت اصلی، تو میں نماز پڑھنے لگا، وجعل الناس ینظرون، اور لوگ، الیہ، وجعل الناس ینظرون الیہ، لوگ مجھے دیکھنے لگے، ویتعجبون، اور تعجب کرنے لگے، واکملت صلاتی، اور میں نے اپنا نماز مکمل کیا، بسکینۃ، سکون کے ساتھ، واعتدال، اور اعتدال کے ساتھ، ورجعت، اور میں لوٹا، الی المبارات، میچ کی طرف، تو میں نے اپنی نماز سکون کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ پڑھی، اور میں پھر میچ کی طرف لوٹ گیا۔ ولما، اور جب، انتہت المبارات، انتہا من ختم ہونا، جب میچ ختم ہوا، جاگا الیہ رجل، جاگا آیا، الیہ میرے پاس، رجل ایک آدمی، تو جب میچ ختم ہوا تو میرے پاس ایک آدمی آیا، وسألنی عن اسمی، تو اس نے مجھ سے پوچھا، عن اسمی، میرے نام کے بارے میں، سأل، عن کے ساتھ ہوتا کسی چیز کے بارے میں پوچھنا، سألنی، مجھ سے پوچھا، عن اسمی، میرے نام کے بارے میں، واسمی والدی، اور میرے والد کے نام کے بارے میں، یعنی مجھ سے میرا نام اور میرے والد صاحب کا نام پوچھا، وسألنی عن سنی، اور اس نے مجھ سے میری عمر کے بارے میں پوچھا، فأخبرتہ، تو میں نے اس کو بتایا،
فَأَثْنَى عَلَىٰ أَبِي خَيْرًا، تو اس نے فَأَثْنَى عَلَىٰ أَبِي خَيْرًا، تو انہوں نے میرے والد کی بھلائی کے ساتھ اچھی تعریف کی، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، اور میرے لیے دعا دی، بالبرکت، برکت کی، وقال، اور کہا، ما رأیت ولدن، ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، ولدن، کسی لڑکے کو، یصلی، نماز پڑھتے ہوئے، فی المبارات، میچ میں، ویترک کثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یترک، چھوڑ دیتے ہیں، کثیر من الناس، بہت سارے لوگ، الصلاۃ، نماز، فی ھذا الوقت، اس وقت میں، اور میں نے کسی لڑکے کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا میچ میں، حالانکہ بہت سارے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اس وقت میں، فحمدت اللہ، تو میں نے اللہ کی تعریف کی، وشکرت ابھی، اور اپنے والد صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ ولا اترک الصلاۃ، اور میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں، ولا اترک، میں نہیں چھوڑتا ہوں، الصلاۃ، نماز، اذا کنت مسافرا، جب میں مسافر ہوتا ہوں، اذا کنت، ہوتا ہوں، مسافرا، مسافر، وارا کثیرا من الناس، اور میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، یصلون فی الحضر، کہ وہ نماز حضر میں تو پڑھتے ہیں، ویترکون الصلاۃ، اور وہ نماز ترک کر دیتے ہیں، فی السفر، سفر میں، ویصلون فی الصحۃ، اور وہ لوگ نماز صحت میں پڑھتے ہیں، ولا یصلون فی المرض، اور وہ لوگ نماز بیماری میں نہیں پڑھتے ہیں، مع ان الصلاۃ، جبکہ، حالانکہ، نماز، باوجود یہ کہ، مع ان الصلاۃ، مع ان، باوجود یہ کہ، حالانکہ، باوجود یہ کہ نماز، لا تسقط عن احد، نماز کسی سے ساقط نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر اگلے ویڈیو میں اس سے آگے پڑھیں گے ہم۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح ویڈیو بناتا رہوں، تو آپ لوگ میرے ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں بتائیے، اور وہاں بتائیے کہ میں کون سی کتاب سے ویڈیو بناؤں، اور اگر آپ کو کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔